اچھا جی، آج کی غزل اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ غموں کا یہ نتیجہ ہو گیا ہے، غموں کا یہ نتیجہ ہو گیا ہے، پریشاں دل شکستہ ہو گیا ہے۔ یہ اگین میں اپنی پہلی کتاب میں بہت زیادہ اس بات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کا ٹوٹنے کا عمل اور اس کے بعد اس کی تشکیل نو کا عمل کیسے ہوتا ہے، یہ اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ جب غم آتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ پہلے آپ کا دل پریشانی میں جاتا ہے اور پھر وہ شکستہ ہو جاتا ہے۔ شکستہ کیا ہے؟ مطلب وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے ریت کا بنایا ہوا کوئی گھروندہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں اسے انگلی لگاؤں گا یہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ غموں نے آپ کے دل کی وہ کیفیت کر دی ہے کہ وہ اسے چھوئیں گے اور وہ ٹوٹ جائے گا، آپ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی ذات کی شعوری طور پر تخلیق کرنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ معاشرے نے اس کی جو تخلیق کی ہے اس کو آپ ایک دفعہ توڑیں اور دوبارہ سے اس کو بنائیں۔ ایک بنی ہوئی چیز کو توڑ کے جیسے نیا گھر بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے آپ اس گھر کو توڑ کر نیا گھر بنائیں گے۔ اداسی کون سی چڑیا ہے پیارے؟ اداسی کون سی چڑیا ہے پیارے؟ ہمیں خوشیوں کا چہرہ ہو گیا ہے۔ اداسی سے تو سب بھاگتے ہیں، زندگی میں سب کو برا لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں یہ اداسیاں نہ آئیں، لیکن جب آپ کو خوشیوں کا چہرہ ہو جائے، جب آپ خوشیوں کی حقیقت جان لیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ خوشی تو خود ایک بہت بڑا سراب ہے، جس چیز میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، جس چیز سے آپ کو انٹرٹینمنٹ محسوس ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ابھی پچھلے سوال میں کوئی میرے سے پوچھ رہا تھا برتھ ڈے کے بارے میں، خوشی ہے نا، ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کو کتنا کا وقت دے سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو خوشیوں کا چہرہ ہو جائے اور آپ کو نظر آنے لگ جائے کہ خوشی تو آپ کی راہ کھوٹی کر رہی ہے، پھر آپ اداسی سے نہیں گھبراتے، پھر آپ کو خوشیوں کا چہرہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اطمینان قلب چاہیے، مجھے زندگی کی کوئی راہ چاہیے، منزل چاہیے، خوشی نہیں چاہیے۔ ہیپینس شوڈ ناٹ بی یور ڈیزائر۔ یہ پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں، سارے سیلف ہیلپ کے گروز اور موٹیویشنل اسپیکر یہ سب آپ کو ہیپینس کے پیچھے بھگا رہے ہیں۔ ہیپینس نہیں چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی چاہیے۔ اپنی ذات پہ بوجھ ڈالیں، امتحان دے رہے ہیں 3 گھنٹے کے ایگزام کے بیچ میں ہیپینس نہیں ہوتی، رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔